الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنی اس 10 روزہ کلاس کے پہلے دن میں شریک ہیں. درس حدیث آپ نے سماعت فرما لیا ہے. آج جو درس قرآن کے حوالے سے میں نے کچھ آیات کا انتخاب فرمایا ہے، یہ جو نصاب کی کاپی آپ بھائیوں اور بزرگوں کے پاس، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے پاس موجود ہے، اس نصاب کی کاپی کے لحاظ سے وہ آیات مبارکہ صفحہ نمبر 3 پر درج ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید کا درس پیش کرنے سے پہلے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے اور جو ہر کلاس کے آغاز میں بیان کی جاتی ہے، بلکہ محدثین نے اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر اس حدیث کو اپنی کتابوں کے آغاز میں بیان کیا ہے، اور اس کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ، انسان کے ارادے کے ساتھ، انسان کے عزم کے ساتھ ہے. ہم سب بھائی اور بزرگ، مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس پروگرام میں شریک ہیں. اکثر لوگوں کی یہی نیت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد صرف رب کو خوش کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مختلف قسم کے دینی اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، لیکن کسی اور سبب سے، کسی اور وجہ سے، کوئی کسی کا منہ رکھنے کے لیے، کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے، میں آپ بھائیوں اور بزرگوں سے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم سب اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں اور یہی عزم اور ارادہ کریں کہ ہم جو اس پروگرام میں شریک ہیں، ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 آدمیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جنہوں نے دنیا میں بڑی قربانیاں دی ہوں گی، لیکن ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں داخل کر دو. ان میں سے ایک عالم قاری قرآن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا، خوبصورت قرآن پڑھنے کی صلاحیت بخشی، تو نے اس نعمت کو کہاں لگایا؟ تو اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ، اگر تو نے مجھے یہ نعمت دی تو میں نے لوگوں کی خدمت کی، میں نے لوگوں کو علم دیا، میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، میں نے بڑی بڑی محفلوں اور مجلسوں میں قرآن کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ واقعی تو نے یہ کام کیا، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں،
قاری کہیں، اور دنیا میں جو تو چاہتا تھا، شہرت، عزت، اکرام اور انعام، وہ تمہیں مل گیا۔ اور آج میرے ہاں تیری نیت کی خرابی کی وجہ سے کچھ نہیں، اور اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں داخل کر دو۔ اب دیکھیں، درس قرآن دینا، قرآن پڑھانا، علم سکھانا کتنا عظیم کام ہے، عظیم عمل ہے، لیکن اگر اس میں بھی نیت کی خرابی پیدا ہو جائے تو یہ کام اجر کا باعث بننے کی بجائے عذاب کا ذریعہ بن جاتا۔ اسی طریقے سے سخی کو، مالدار کو، غنی کو، لوگوں کی خدمت کرنے والے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتوں کا اعتراف کروائیں گے۔ اللہ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں مال دیا، مال کو کہاں لگایا؟ وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ اگر تو نے مجھے پیسہ دیا، مال دیا، تو میں نے یتامیٰ کی مدد کی، میں نے مساکین کے ساتھ تعاون کیا، میں نے فلاں کو سپورٹ کیا، میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تو نے یہ کام کیا، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے ہاتھ میں ثانی کہیں، لوگ تجھے غنی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، تیری شہرت ہو جائے، تیری عزت ہو جائے، اور دنیا میں جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا۔ اور آج میرے ہاں تیری نیت کی خرابی کی وجہ سے کچھ نہیں، اور اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں داخل کرو۔ اسی طریقے سے شہید کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتوں کا اعتراف کروائیں گے۔ اللہ کہیں گے میں نے تمہیں خوبصورت جسم دیا، جسمانی صلاحیتیں دی، جوانی دی، مضبوط اعضاء دیے، کہاں لگایا ان چیزوں کو؟ اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ کہاں لگانا؟ تیرے راستے میں اپنے آپ کو کٹوا دے، سب سے بڑی قربانی تیرے سامنے پیش کر دی۔ اللہ فرمائیں گے واقعی تو نے یہ کام کیا، لیکن تیرا مقصد کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے جری کہیں، لوگ تجھے طاقتور کہیں، اور دنیا میں جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا۔ اور آج میرے ہاں تیری نیت کی خرابی کی وجہ سے کچھ نہیں، اور اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں داخل کر دو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، دین کے کام میں بنیادی چیز نیت ہے۔ اگر کوئی آدمی اخلاص نیت کے تحت کوئی معمولی کام بھی کرتا ہے، چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ اور اگر نیت کی خرابی کے ساتھ کوئی آدمی بڑے سے بڑا کام کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو میں آپ بھائیوں اور بزرگوں سے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جس کلاس میں آپ تشریف فرما ہیں، جس کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کلاس میں شرکت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا رب ہماری نافرمانی اور کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری ہٹ درمیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، نالاز ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے صبح کی نیند کو قربان کیا ہے، صبح کی مصروفیات کو چھوڑا ہے، کام کاج کو چھوڑا ہے، اور ہم درس کے پروگرام میں بیٹھے ہیں، اور ہم رب سے دعا کر رہے ہیں، ہم رب کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس کلاس میں چلے۔ اس لیے میں آپ بھائیوں اور بزرگوں سے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے یہی گزارش کروں گا، ایک تو ہم اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کلاس کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگر مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کلاس کیوں رکھی جاتی ہے، پھر ہم اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کلاس کا مقصد کیا ہے؟ بڈانی صاحب آپ کے سامنے یہ بات فرما رہے تھے کہ تقریباً 10 سال سے یہ کلاس مسلسل چل رہی ہے۔ 10 سال، ہر سال ہوتی ہے، کسی سال بھی اس کلاس میں ناغہ نہیں ہوا
وہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہو، وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، وہ اچھے انتظامات کے ساتھ ہو، وہ کم انتظامات کے ساتھ ہو، بہرحال یہ کلاس چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں سب سے پیارا اور محبوب عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے، تسلسل کے ساتھ کیا جائے، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، وان قل، چاہے وہ کام ہی کیوں نہ۔ تو الحمدللہ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بڑے منظم طریقے سے یہ کلاس چل رہی ہے۔ لیکن اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ رب نے اس قرآن کو اس دھرتی پر کیوں نازل فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا تھا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ذریعے معاشرے میں کیا تبدیلیاں رونما فرمائیں، اس قرآن کی وجہ سے معاشرہ کس طرح تبدیل ہوا، اور وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، یہ سب سے بڑے چور ہیں، یہ شراب کے رسیہ ہیں، یہ جوئے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، یہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے ان کی زندگیاں تبدیل کر دی، زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا؟ اور جب سورہ المائدہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ بے شک شراب، جوا، بانسی اور تیر شیطانی کام کی گندگی ہیں، شیطانی کام کی گندگی، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو۔ تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح سیلاب کا پانی بہتا ہے، اور کون سی ایسی چیز تھی جس نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے؟ کون سی ایسی چیز تھی جس نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تم نے جو گھونٹ اپنے منہ میں شراب کا ڈال لیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو باہر نکال دینا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہی قرآن مجید تھا، یہی اللہ کی کتاب تھی، یہی قرآن و سنت تھا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح، اس امت کی پہلے لوگوں کی اصلاح جس کے ذریعے ہوئی تھی، بعد والے لوگوں کی اصلاح بھی اسی کے ذریعے ہوگی۔ پہلے لوگ اگر قرآن مجید کے ذریعے تبدیل ہوئے، قرآن و سنت کے ذریعے تبدیل ہوئے، قرآن اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے تبدیل ہوئے، تو آج کا معاشرہ بھی کسی قرآن کا محتاج ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا محتاج ہے، آپ کے کریکٹر اور کردار کا محتاج ہے۔ اور معاشرے میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے، تو صرف اور صرف قرآن مجید کے ذریعے آ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ اور ناکام نہیں ہو سکتے۔ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت۔ عمر فاروق کا نام کس نے نہیں سنا؟ کون سا ایسا فرد ہے کہ جو عمر فاروق کے نام سے واقف نہ ہو؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عمر اسلام سے پہلے اسلام کے بڑے دشمن تھے، ازلی دشمن تھے، بڑے مخالف تھے۔ وہ تو اسی ارادے اور عزم کے ساتھ نکلے کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، اور صحابی نے پوچھا عمر ننگی تلوار لے کر غصے کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟
تو کہنے لگے تو نعوذ باللہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. تو صحابی نے کہا کہ ہمارے نبی کا خاتمہ تو بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارے گھر والے اس نبی پر